ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز اے ویڈیو۔ آج ہم جیمز جوائس کی جس شارٹ سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے عرابی۔ عرابی ایک بازار کا نام ہے اور یہ شارٹ سٹوری ایک لور کے بارے میں لکھی گئی ہے جس کی محبت یک طرفہ محبت تھی، اور اس کا کیا انجام ہوا وہ اس شارٹ سٹوری میں بیان کیا گیا ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ نارتھ رچمنڈ سٹریٹ جو تھی وہ آگے سے بند ہو جاتی تھی، وہاں ہر وقت خاموشی اور سناٹا چھایا رہتا تھا، سوائے اس وقت کے جب کرسچین بردرز اسکول میں بچوں کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ صرف اس وقت ہی تھوڑا سا شور شرابہ ہوا کرتا تھا۔ یہ گلی جہاں ختم ہوتی تھی وہاں ایک 2 منزلہ گھر تھا جو کہ اپنے ہمسایوں سے بالکل الگ تھلگ تھا، اور رائٹر کا جو گھر تھا اس کے پچھلے ڈرائنگ روم میں ایک پریسٹ یعنی پادری کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہاں پر رائٹر کو کچھ ایسی کتابیں ملی جن کے اوپر کور چڑھائے ہوئے تھے اور جن کے پیجز بھی مڑے ہوئے تھے اور نمی کا شکار تھے۔ ان کتابوں میں والٹر اسکاٹ کی دا ابرٹ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں تھیں۔ کافی زمانہ گزر جانے کی وجہ سے ان کتابوں کے جو صفحات تھے وہ زرد ہو چکے تھے۔ ان میں رائٹر کی پسندیدہ کتابیں دا ڈیوڈ کامونیسنٹ میموریز آف ویڈوک تھیں۔ اس گھر کی پچھلی جانب ایک باغ تھا جس کے درمیان میں ایک سیب کا درخت تھا اور اس کے ارد گرد کافی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، جہاں سے رائٹر کو بچپن میں سائیکل میں ہوا بھرنے کے لیے ایک زنگ آلود پمپ ملا تھا۔ جس پریسٹ کی ان کے ڈرائنگ روم میں ڈیتھ ہوئی تھی وہ ایک سخی قسم کا پریسٹ تھا، کافی خرچہ کرتا تھا، اور اس نے اپنی ساری کی ساری رقم کچھ اداروں کو دے دی اور اپنی بہن کے گھر کے فرنیچر کے لیے وقف کر دی۔ رائٹر اپنی آنٹی لوگوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا، وہ اکثر اسے اپنے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے لے جایا کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ واپس آیا کرتا تھا تو اس وقت گلی میں اندھیرا ہو چکا ہوتا تھا، محض کچن کی ونڈو سے تھوڑی سی روشنی باہر آیا کرتی تھی۔ اسی روشنی میں وہ اپنے انکل کو واپس آتے ہوئے دیکھتے اور فوراً گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیریکٹر بھی اس روشنی میں اسے دکھائی دیتا تھا، وہ اس کے دوست منگن کی بہن تھی جو کہ سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کو چائے کے لیے بلایا کرتی تھی۔ اس کی سسٹر کے انتظار میں رائٹر کھڑا رہتا اور جب اسے دیکھتا تو اسے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کا بھائی منگن اپنی بہن کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوتا تھا، جیسے ہی وہ اپنے جسم کو حرکت دیتی تو اس کا لباس جھولنا شروع کر دیتا اور اس کے رسی سے بندھے ہوئے بال بھی دائیں بائیں جھولنا شروع کر دیتے۔ رائٹر کہتا ہے کہ ہر صبح میں اپنی ونڈو کا پردہ پیچھے کر کے زمین پر لیٹ جاتا تاکہ میں اس کے دروازے کو دیکھ سکوں کہ کب وہ دروازے سے باہر آتی ہے۔ جب بھی وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آتی تو میرا دل دھڑکنا شروع کر دیتا اور میں بڑے سے کمرے کی طرف بھاگ جاتا اور اس کا تصور لیے ہوئے اپنی کتابیں اٹھاتا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا، اور جب ہم اس مقام پر پہنچتے جہاں ہمارے راستے جدا ہونے تھے تو اس سے پہلے ہی میں تیز تیز چلنا شروع کر دیتا اور اسے کراس کر کے آگے گزر جاتا۔ اس کا پیچھا کرنے کا یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا، لیکن میرے اندر اتنی جرأت نہ ہو سکی کہ میں اس سے ایک لفظ بھی بول سکوں۔ اس کے علاوہ سارا دن اس کا تصور میرے ذہن میں قائم رہتا، ہر وقت میں اسی کے بارے میں سوچا کرتا تھا، اور مجھے خود نہیں پتا جب بھی میں دعا کرتا تو اس کا نام میرے ہونٹوں پر آ جایا کرتا تھا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا، اور پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ میں ایک کنفیوزڈ کیریکٹر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنا اظہار محبت کیسے اس کے سامنے کروں گا۔ ایک مرتبہ شام کے وقت بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اسی کمرے میں چلا گیا جہاں پریسٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے میں اس بارش کی آواز کو سننا شروع ہو گیا۔ اچانک وہ کھڑکی پر آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم کبھی عرابی بازار گئے ہو؟ اس پر میں کنفیوز ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں۔ میری خاموشی کو دیکھ کر اس نے اپنے بازو میں کنگن کو گھماتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہت اچھا بازار ہے، لیکن اس ہفتے چرچ میں عبادت کی وجہ سے وہ وہاں نہیں جا سکی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا تم وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گا، اور اگر میں وہاں گیا تو میں لازماً تمہارے لیے کوئی چیز خرید کر لاؤں گا۔
اس کے بعد ہر وقت اس کا تصور میرے ذہن میں آتا، جب میں اپنے بیڈ روم میں ہوتا یا کلاس روم میں ہوتا میں صرف اسی کو یاد کیا کرتا تھا، اور میں نے یہ پلان کر لیا کہ میں سیٹرڈے نائٹ کو لازماً عربی بازار جاؤں گا۔ اس پر میری آنٹی کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ میں وہاں کیوں جانا چاہتا ہوں، لیکن میری آنٹی نے انکل سے بات کر لی اور وہ اس بات پر رضامند ہو گئے۔ ہفتے کے دن میں نے اپنے انکل کو ان کا وعدہ یاد کروایا کہ میں عربی بازار جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ بزی تھے، اس لیے انہوں نے سرسری تھا کہا کہ ہاں مجھے اس بات کا علم ہے، اور ان کی موجودگی میں میرے اندر یہ جرت بھی نہیں تھی کہ میں سامنے والے کمرے میں جا کر منگن کی سسٹر کو دیکھ سکوں۔ اس کے بعد انکل تو چلے گئے، لیکن شام کے وقت وہ کافی لیٹ ہو گئے، اور میں کلاک کی طرف دیکھتا رہا کہ کب وہ آئیں اور وہ مجھے پیسے دیں تاکہ میں عربی بازار جا سکوں۔ میرے باقی دوست تو گلی میں کھیل رہے تھے، لیکن میں وہاں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں عربی بازار جانا چاہتا تھا۔ جب میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ مسز مرسر وہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ایک بوڑھی اور بہت ہی باتونی قسم کی عورت تھی۔ وہ ایک پان بروکر کی بیوہ تھی جو کہ کسی مقدس مقصد کے لیے ٹکٹیں جمع کیا کرتا تھا۔ اس نے چائے کے ٹیبل پر ایک لمبی گفتگو چھیڑ دی، لیکن میرے انکل ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ 8 بجے وہ گھر سے روانہ ہو گئی، لیکن ابھی تک میرے انکل نہیں آئے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری آنٹی نے کہا کہ شاید آج تمہیں یہ پلان پوسٹ پون کرنا پڑے کیونکہ تمہارے انکل ابھی تک نہیں آئے۔ پورے 9 بجے میرے انکل گھر پہنچ گئے۔ میں نے انہیں یاد کروایا کہ میں بازار جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ رقم دے دیں۔ اس پر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اب تو لوگ سو رہے ہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری آنٹی کے اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے ایک فلورن دیا۔ فلورن ایک کرنسی کا نام ہے جو کہ میں نے اپنی مٹھی میں دبایا اور بکنگم سٹریٹ کی طرف چلا گیا، جہاں سے میں نے ٹرین میں سوار ہو کر بازار جانا تھا۔ میں نے ایک گھٹیا قسم کی ٹرین کے 3rd کلاس ڈبے میں سیٹ لے لی۔ کافی دیر بعد ٹرین چل پڑی اور آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ ویسٹ لینڈ رو اسٹیشن پر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ لوگ دروازوں کے ساتھ لٹک رہے تھے کیونکہ یہ بازار جانے کے لیے ایک اسپیشل ٹرین تھی۔ یہ ٹرین 9:50 پر آخرکار آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لکڑی کے پلیٹ فارم پر رک گئی۔ جب میں ٹرین سے اترا تو میں نے دیکھا کہ بازار کے اوپر عربی کے الفاظ بہت بڑی لائٹس کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت زیادہ تر سٹالز بند ہو چکے تھے، محض چند ایک کھلے تھے، اور جو دکانیں کھلی تھیں وہاں بھی لوگ کلوزنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ لوگ اپنے سکوں کو گن رہے تھے اور دن کا حساب کتاب کر رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ آخرکار میں ایک برتنوں والی دکان پر رک گیا اور وہاں پر میں نے ایک مٹی کا برتن دیکھا جس کے اوپر پھول بنے ہوئے تھے اور یہ چائے کا سیٹ تھا۔ وہاں پر ایک عورت 2 آدمیوں کے ساتھ بات کر رہی تھی اور وہ تینوں ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت آئی اور مجھ سے پوچھا کہ تم کیا خریدنا چاہتے ہو؟ جب میں نے کہا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں خریدنا چاہتا تو وہ عورت بھی واپس چلی گئی اور دوبارہ سے ان دونوں آدمیوں کے ساتھ باتیں کر کے ہنسنے لگی۔ اب مجھے معلوم تھا کہ اس اسٹال پر کھڑے ہونا میرے لیے بالکل فضول ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور بازار میں چلنا شروع ہو گیا۔ ابھی میں بازار کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی کہ لائٹ آف ہو گئی ہے، اور اس ہال کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ مکمل طور پر تاریک ہو گیا۔ اس پر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں کچھ خریدے بغیر ہی واپس آ گیا۔ یعنی اس شارٹ سٹوری میں ایک لور کے شائنس کا بتایا گیا ہے اور اس کی بزدلی کا بتایا گیا ہے، جو کہ اپنی محبوبہ سے اظہار محبت نہیں کر پایا، اور اپنی محبت کو پانے کے لیے جو بھی پلان وہ کرتا تھا وہ اس کی بزدلی کی وجہ سے ناکام ہو جایا کرتے تھے۔ اگر ہم اس شارٹ سٹوری کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں جوانی اور اس کے جذبات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مذہب اور کیتھولسزم کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسکیپزم اور لو کا تھیم بھی ہمیں اس شارٹ سٹوری میں ملتا ہے۔ یہاں پر یہ لیکچر ختم ہوا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔